اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع مسافر کے روزے کے احکام ہے۔ سابقہ ویڈیو میں ہم نے مسافر کے روزے کے احکام چند ایک ذکر کیے تھے اور چند ایک مسائل جو بچ گئے تھے جن کو آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں جس کو ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کیا مسافر روزے سے بچنے کے لیے سفر کر سکتا ہے؟ تو مسافر روزے سے بچنے کے لیے سفر کرے گا تو اس کا یہ سفر مکروہ شمار ہوگا، مکروہ ہے، وہ سفر نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح اگر مسافر حج کے لیے یا عمرے کے لیے یا کسی ضروری کام کے لیے سفر کرتا ہے تو اس کا سفر مکروہ نہیں ہوگا بلکہ وہ سفر کر سکتا ہے۔ اور اس کے ضمن میں جس چیز کو ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اعتکاف کے تیسرے دن جو کہ اعتکاف کا واجب دن ہوتا ہے، اور اسی طرح اگر کسی نے منت مانی ہو کہ میں کسی معین دن کا روزہ رکھوں گا تو ان دونوں مقام پہ وہ سفر نہیں کر سکتا۔ اعتکاف کے تیسرے دن بھی سفر نہیں کر سکتا، اور اسی طرح اگر اس پہ واجب معین روزہ ہو تو تب بھی وہ سفر نہیں کر سکتا۔ اور اسی کے ساتھ میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص منت مانے کہ میں سفر کے دوران روزہ رکھوں گا یا کسی فلاں معین دن کا روزہ سفر کے دوران رکھوں گا تو ضروری ہے کہ وہ سفر کے دوران اس دن کے روزے کو رکھے۔ اور ہمارا دوسرا مسئلہ جس کو میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر مسافر کو علم نہ ہو کہ سفر کے درمیان روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے۔ اگر مسافر کو علم نہ ہو اور وہ روزہ رکھ لے، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لے، تو اگر دن کے دوران اسے یاد آ جاتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہوگا، اور اگر مغرب کے بعد اسے یاد آتا ہے تو اس کا روزہ صحیح شمار ہوگا۔ اور اسی طرح اس کی دوسری قسم کہ اگر مسافر بھول جاتا ہے، اسے علم تو تھا لیکن وہ بھول گیا، یہاں پہ فرق کرنا ضروری ہے۔ پہلے مسئلے میں اسے علم ہی نہیں تھا، اور اگر دن کے درمیان اسے علم حاصل ہو جائے تو اس کا روزہ باطل ہے، اگر مغرب کے بعد علم حاصل ہو تو اس کا روزہ ٹھیک ہے۔ اب اس دوسرے مسئلے میں اسے علم تو تھا لیکن وہ بھول گیا کہ مسافر سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتا، اور اس کے باوجود اگر وہ روزہ رکھ لیتا ہے، کسی وقت بھی اگر اسے یاد آ جائے تو اس کا روزہ باطل ہوگا، کسی صورت میں، نہ دن کے دوران اور نہ ہی مغرب کے بعد، کسی صورت میں بھی اس کا روزہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ اس کا روزہ باطل ہوگا۔ اور جیسا کہ سابقہ گفتگو میں، سابقہ ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا، وطن کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ مسافر زوال سے پہلے وطن واپس آ جائے، تو وطن سے مراد کیا ہے؟ وطن سے مراد مسافر کا اپنا گھر جو کہ اس کے آباء و اجداد کا گھر ہے، یہ بھی اس کا وطن شمار ہوگا۔ اور اسی طرح عارضی وطن وہ وطن ہوتا ہے کہ جہاں پہ اگر کوئی طالب علم تحصیل علم کے لیے جاتا ہے یا کوئی شخص جاب کے سلسلے میں کہیں پہ کسی شہر کو اپنا وطن قرار دیتا ہے، وہاں پہ رہائش رکھتا ہے، تو وہ جگہ بھی اس کا وطن شمار ہوگا۔ اور وطن کے ضمن میں ہی دو اور چیزیں ہیں جن کو میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک یہ ہے کہ مسافر کسی جگہ پہ بھی 10 دن قیام کرنے کا قصد کرے، وہ نیت کرے کہ میں یہاں پہ 10 دن قیام کروں گا، تو وہاں پہ بھی وہ روزہ پورا رکھے گا، قصر نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح اگر 30 یوما مترددا، اگر مسافر 30 دن گزار دیتا ہے اس تردد کے ساتھ کہ میں کل واپس چلا جاؤں گا، میں کل واپس چلا جاؤں گا، ایسا کرتے کرتے 30 دن گزر جائیں تو 31ویں دن، 30 دن کے بعد وہ روزہ پورا کرے گا، روزہ قصر نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح یہی حکم اس کی نماز کا بھی ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ دعا ہے پروردگار عالم ہمیں مذہب حقہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔